آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس بار ورلڈ کپ کون جیتے گا، کیونکہ آپ کا تو کرکٹ کی طرف رجحان بھی ہے. دیکھیے میں تو جو اس وقت ٹیم گئی ہے انڈیا میں، پورے پاکستان کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں اور امیدیں بھی ان کے ساتھ ہیں. کرکٹ کے اندر خاص طور پہ جو آپ کی لمیٹڈ اوور کرکٹ ہے اس میں آپ کو کھل کے کھیلنا ہے اور آپ نے ڈرانا ہوتا ہے، ڈرنا نہیں ہوتا. تو وہاں جو بیٹس مین کریز پہ آ رہا ہے میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ ڈر رہا ہے، کیونکہ جو ان کا نیچرل ٹیلنٹ ہے ان کو اس کے مطابق کھیلنے دینا چاہیے. یہ جو ڈریسنگ روم کی ہدایتیں ہیں نا کہ روک کے کھیلنا، شاٹ نہیں مارنی، آپ اس کو فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیلنے دیں. یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ بات لگی مجھے کہ آپ کا انٹرسٹ صرف کرکٹر میں نہیں کرکٹ میں بھی ہے. میں خود چونکہ کرکٹر رہی ہوں اور کرکٹ میرا اونلی سورس آف انٹرٹینمنٹ ہے. اچھا جی. اور جہاں پہ بھی مجھے موقع ملتا ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ اچھی کرکٹ دیکھوں. ویسے آپ ایک آپس کی بات ہے، آپ کو ویسے مینیجر ہونا چاہیے تھا ٹیم کے ساتھ. آپ جاتی انڈیا، ٹیم ہار جاندی، بعد چ سارے ٹیم زخمی ہوندی. بادشاہ بھائی بھی پاکستانی ٹیم چ گئے سن، پہلے میچ تو بعد انہوں نے کھڑتا کیوں امپائر نے اڑ دیتا، انہوں دندی وڑتی. آپ کا فیوریٹ کون ہے اس وقت؟ جی کس کا سٹائل آپ کو پسند ہے؟ ایک ہوتا ہے جو بھی اچھا کھیل رہا ہو. نہیں مگر کوئی بالر پسند ہے وہی زیادہ؟ میڈم والی بات، یہ ملک تمام کا تمام تو ہدایات پہ چلتا ہے، تو ہدایات ختم ہونی چاہیے اور انڈیپینڈنٹ کھیلنا چاہیے ہر کسی کو. اور اس کو میں آپ کو تھوڑی سی ہنٹ دیتی، شاہین افریدی، بابر اعظم، کسی کا کوئی دل کو نہیں لگ رہا ان کا، کوئی اور کا نام ڈھونڈ نہیں رہا ہے. لگتا. وہ اپنے وہ چاچو ہیں، وہ اس کو کیا کہتے ہیں، چاچا کرکٹ، افتخار صاحب. افتخار آپ کو پسند ہے؟ ہاں جی وہ ٹھیک اس دفعہ وہ ذرا ٹھلے لاندہ نا، لگ گیا نہیں مگر وہ آؤٹ تے آئی. افتخار نے چھکا مارے نا، ٹی وی بند کرتا کہ ساڈے ال گیند نہ آ جائے. انہوں نے پوچھا تھا کہ کون جیتے گا، پرفارمنس جیتے گی. کیونکہ اب جو کرکٹ ہے وہ فاسٹ سپیڈ کا گیم نہیں رہ گیا کہ اچھی بال جو ہے وہ آپ نے جتنی تیز کرنی ہے تو وکٹ لینی ہے، ذہانت کے ساتھ کرنی ہے اور اس کی ویکنس کو دیکھ کے کرنی ہے. ویسے اب آپ کرکٹ کھیلتی بھی تھیں؟ بہت کھیلی. ایز بالر؟ آل راؤنڈر. کیا فاسٹ بالنگ کراتی تھی؟ اسپن کرا لیتی تھیں آپ؟ اور دوواں پاسوں واری لیندے سی، وہ ٹیماں ڈردیاں بہت. مگر نہیں ویسے اچھا تو اسپن کراتی تھیں آپ. اور دیکھیں اس وقت تو آپ سوچیں نا کہ میں یہ بات آپ کو کہہ رہی ہوں کہ ارلی 80s کی اسکول لائف کی نا، تو کہاں وہاں کانسیپٹ تھا اس وقت کوئی آپ کی بیٹی جو ہے وہ بلا پکڑ کے کرکٹ کھیلے، نہ آپ کی روایات اجازت دیتی تھی. لیکن یہ کریڈٹ میرے والد صاحب کو جاتا تھا بالکل کہ میرے بھائی جہاں کھیل رہے ہوتے تھے وہاں میں ساتھ کھیل رہی ہوتی تھی اور وہ مجھے آؤٹ کرانے کے لیے باؤنسر مار رہے ہوتے تھے، ڈرا رہے ہوتے تھے کہ میں کریز چھوڑ دوں، میں آؤٹ نہیں ہوتی تھی. یارکر مار رہے ہوتے تھے، میری ٹانگیں زخمی کر رہے ہوتے تھے، تو میں کھڑی رہتی تھی کہ بھی تم نے میرٹ پہ مجھے آؤٹ کرنا، ڈرا کے آؤٹ نہیں. اچھا تو یعنی کہ یہ ٹریننگ جو ہے آپ کو اس زمانے میں بھائیوں نے آپ کے دی کہ جہاں سے آپ کی عادت سیٹ ہوئی کہ میں ڈرنا نہیں ہے؟ نہیں ڈرنا، ہر قسم کی گیند کا سامنا کرنا ہے اور اس کو ہٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے. آؤٹ ہونا ہے تو وہ اس گیم کا حصہ ہے لیکن کوشش کرنی ہے. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਆਏ ਜੇ ਡਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਨਹੀਂ ਡਰ ਸਾਡੀ ਖਲੜੀ 'ਚ ਆਈ ਨਹੀਂ. ਹਾਏ ਹਾਏ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚੌਬਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤਬਲਾ ਵਜਾ ਲਈਏ. ویلکم بیک. جی ریچ پاپا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہم نے شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کو وزیر اعظم تو دیکھا ہے مگر آج تک کسی بھی خاتون کو ہم نے وزیر اعلیٰ نہیں دیکھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ ایک ڈائلما کہہ لیں یا ایک میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی کے اندر ایک ڈسکریمنیشن کہہ لیں. حالانکہ جو ہماری فیمیل پولیٹیشینز ہیں کانسٹیچوئنسی پالیٹکس کرنے والی، ان کو ڈبل کام کرنا پڑتا ہے، ان کے لیے زیادہ ڈیوٹی ہے، ان کے لیے زیادہ اسٹرگل اور ایفرٹس ہیں. تو جہاں دنیا کا ڈیجیٹل لینڈسکیپ چینج ہوا ہے، ڈیجیٹل پاکستان اور ایک ڈیجیٹل گلوب کی طرف ہم جا رہے ہیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ پولیٹیکل لینڈسکیپ بھی چینج ہوگا اور انشاءاللہ ہماری بچیاں، ہمارے بچے اور ایون کے کرنٹ پالیٹکس میں جو لوگ ہیں ان کو اپرچونٹی ملنی چاہیے، لائکنگ ڈس لائکنگ پہ نہیں، پرفارمنس اور اپنی ورتھ پہ. وہ نسل در نسل نوازنے والی نہیں،
کہ فلاں کی بیٹی ہے تو اس لیے اس کو ہونا چاہیے, یا فلاں کی بہن ہے تو اس لیے ہونا چاہیے. میرٹ ہونا چاہیے, اور جس کے اندر وہ گٹس, کیپیبلٹیز, کمٹمنٹ اور اس سیاست کے داؤ پیچ سے آشنائی ہو, اس کو ضرور موقع ملنا چاہیے. اکثر مجھے یہ بتائیں, اتنے پرانے آپ کے ساتھی جو ہیں جو پچھلے ابھی ریسنٹ ٹائمز میں رہے, تو ان میں سے کوئی یاد آتا ہے؟ دیکھیں کولیگز جہاں جہاں پہ بھی آپ کام کرتے ہیں یا ان کے ساتھ آپ کا جو ٹائم گزرتا ہے ایک ورکنگ انوائرمنٹ میں, یو مس دیم. تو بزدار صاحب یاد آتے ہیں؟ بزدار صاحب ایک خوفناک خواب ہے, اور اس کو حقیقت نہ ہی بنائیں تو بہتر ہے. نہیں, مگر کیا اس کے بعد کبھی ملاقات نہ ہوئی؟ اس وقت بھی مجھے خدا کی اس طاقت پہ اور اس کی شان بے نیازی پہ رشک آتا تھا کہ وہ جس پہ مرضی مہربان ہو جائے. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੌਸ ਕਹਿ ਕੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ نہیں, یہ وقت کدی نہیں سی آیا. آپ ان کی انفارمیشن منسٹر تھیں. اچھا سر, وہ وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے بھی نظر نہیں آئے اور بعد میں بھی نظر آئے, یہ میڈم ٹھیک کہہ رہی ہیں. وہ اس وقت بھی منظر عام پہ نہیں تھی, بس میڈم صاحب ان کا جو الفاظ ان کے لیے تراش رہی ہوتی ہیں, ان کی ہمت ہے. یہ بات وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ خالی دکان پہ سودا ٹھیک بیچ رہی ہے. آپ انٹریکٹ تو کرتی ہوں گی ان سے؟ اصل میں ان کے ساتھ بھی زیادتی تھی. ان کے ساتھ بھی زیادتی تھی کیا؟ کیونکہ جو بیگیج ان کے کندھوں پہ ڈالا گیا تھا وہ نہ تو ٹرینڈ تھے اس کو اٹھانے کے لیے, نہ اس کے قابل تھے, نہ ان کی کیپیسٹی تھی. وہ بیانیاں بنا کے ان کو ٹرینڈ کرنا, بنا کے بار بار بلوانا, پھر پڑھانا, پھر سامنے رکھ دینا کہ اب آپ نے اس میٹنگ کے کنکلوژن پہ یہ بات کرنی ہے تاکہ ہم اس کو سارا دن میڈیا میں چلائیں. تو جو ہی وہ میٹنگ ختم ہوتی تھی تو میں اشارے کر رہی ہوتی تھی کہ سر وہ 2 منٹ, تو وہ طے کر کے تو کہتے اچھا جی تھینک یو سو مچ سب کو, السلام علیکم. ਔਰ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ کہ ذرا تھانے فون کر دینا, ਮੈਨੂੰ بڑا تنگ کر رہے ہیں. آپ نے اتنے ظاہری بات ہے زندگی میں سیاستدان دیکھے ہیں اور دیکھ رہی ہیں آپ نے کبھی اتنا معصوم سیاستدان دیکھا ہے؟ دیکھیں جی, ورکر جو ہے نا اور جو اپنے لوگوں کے ساتھ جڑا رہتا ہے, اس کا پلوان ہو یا تیلی پلوان ہو یہ فرق نہیں پڑتا. اس کا فرق پڑتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے ساتھ کس طرح کنیکٹڈ ہے. جس طبقے سے ہوں آپ, اس طبقے میں رہتے ہوں اور ان کے ساتھ ہی بندہ مشکل چلتا کام ہے ہے, سر. بناوٹی بنا نہیں جاتا. عوامی نمائندے بننا اور عوامی نمائندے ہونا 2 مختلف چیزیں ہیں. یہ کائنات کے اوپر پہلا ملک ہوگا کہ جس کے لوگ اپنی جیب سے اپنے بجلی کے میٹر, گیس کے میٹر کا ڈیمانڈ نوٹس جمع کراتے ہیں, اور وہ ڈیمانڈ نوٹس جمع کرانے کے بعد بھی میٹر لگوانے کے لیے بھی سیاستدانوں کے ڈیروں کے دھکے کھانے پڑتے ہیں.